مسلمانوں کا محلہ۔ میرا ایک دوست، سب سے پیارا دوست، اکثر مجھ سے کہا کرتا کہ یہ قومی ایکتا اور بھائی چارے کی باتیں نا صرف سننے میں اچھی لگتی ہیں۔ مجھ سے اکثر پوچھا کرتا، تم کبھی مسلمانوں کے محلے میں گئے ہو؟ کبھی جا کر دیکھو، بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ مسلمانوں سے بہت ڈرتا تھا، حالانکہ اسے عمران خان، عرفان خان اور سلمان خان کی اداکاری بہت پسند تھی۔ وہ ان سب سے نہیں ڈرتا تھا، مگر وہ مسلمانوں سے بہت ڈرتا تھا۔ جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے تو اپنے 2 خوابوں کا ذکر اکثر مجھ سے کیا کرتا اور کہتا کہ میں بڑا ہو کر ویر عبدالحمید جیسا جانباز یا پھر عبدالکلام جیسا مہان ویگیانک بن کر اپنے ملک کا نام بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ ان سے نہیں ڈرتا تھا، مگر وہ مسلمانوں سے بہت ڈرتا تھا۔ اسے سبھی کھیلوں میں دلچسپی تھی۔ کرکٹ میں ہمیشہ شمی احمد کی لہراتی ہوئی گیند بازی اسے بہت پسند تھی۔ جب وہ وکٹ چٹکاتا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھتا۔ فٹ بال میں وہ عبدالصمد کو بہت چاہتا تھا۔ ثانیہ مرزا کے ہنر کا تو جیسے سب سے بڑا غلام تھا۔ وہ اسے بہت پسند کرتا تھا۔ جب کبھی ہندوستان کے پرانے ہاکی کھلاڑیوں کا ذکر چلتا تو محمد شاہد کا نام اس کی زبان پر سب سے پہلے آتا۔ وہ ان سے نہیں ڈرتا تھا، مگر وہ مسلمانوں سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ زرین خان اور ہما قریشی کی اداؤں کا سب سے بڑا دیوانہ تھا۔ مرید تھا وہ زائرہ وسیم کی سادگی اور حنا خان کی مسکان کا۔ وہ ان سے نہیں ڈرتا تھا، مگر وہ مسلمانوں سے بے انتہا ڈرتا تھا۔ اگر کبھی وہ دکھی ہوتا تو محمد عرفان، جاوید علی، سلمان علی کے نغمے سنتا اور ہمیشہ کہتا، کیا بات ہے ان کی آواز میں۔ وہ ان سے نہیں ڈرتا تھا، وہ بس مسلمانوں سے ڈرتا تھا۔ جب کبھی نصیحت کی بات چلی تو ہمیشہ انیس صابری کی سدا بہار قوالی، بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا، بڑی غور سے سنتا۔ ارشاد کامل کے الفاظ اسے بہت زیادہ پسند تھے۔ جب پڑھتا تو کہیں دور کسی دوسری دنیا میں چلا جاتا۔ وہ ان سب سے نہیں ڈرتا تھا، مگر وہ مسلمانوں سے بہت ڈرتا تھا۔ شیخ چلی کے قصے سننا، اکبر الہ آبادی کے لطیفے پڑھنا اور مقبول فدا حسین کی بوشیدہ کاغذوں پر بنائی ہوئی نایاب تصویریں دیکھنا اس کا انوکھا شوق تھا۔ عجب سی دلچسپی تھی اسے ان لوگوں میں، مگر وہ ان سے بھی نہیں ڈرتا تھا، وہ بس مسلمانوں سے ڈرتا تھا۔ پرانی فلموں اور گیتوں کی جب بھی بات چلتی تو نوشاد علی صاحب کے سنگیت اور دلیپ کمار یعنی کہ محمد یوسف صاحب کی اداکاری کی بے مثال اور نایاب فلم مغل اعظم کا ذکر ضرور کرتا۔ سلیم جاوید کی لکھی ہوئی سپر ڈوپر ہٹ پکچر شعلے ہو یا پھر شمشاد بیگم اور محمد رفیع صاحب کی آواز کا وہ خوبصورت ترانہ لے کے پہلا پہلا پیار بھر کے آنکھوں میں خمار اس کے دل کے بے حد قریب تھے۔ وہ ان سب سے نہیں ڈرتا تھا، مگر وہ مسلمانوں سے بہت ڈرتا تھا۔ 15 اگست کو جشن آزادی کے موقع پر ہاتھ میں ترنگا جھنڈا لے کر جاوید اختر صاحب کا لکھا خوبصورت ترانہ میرا ملک میرا دیش میرا یہ وطن خوب مستی میں گاتا گنگناتا جھومتا۔ اتنا ہی نہیں، علامہ اقبال کی نظم کا وہ خوبصورت شعر ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح
پھولوں سے ہوتی ہے چمن کی زینت اسے بڑا ہی پسند تھا۔ وہ ان سب سے نہیں ڈرتا تھا، مگر وہ مسلمانوں سے بہت ڈرتا تھا۔ جس طرح ہولی دیوالی پر نرمل، مینک، پون اور بھرت سے ملنے کو وہ بے قرار رہتا، ٹھیک اسی طرح عید کے موقع پر الطاف، اختر اور انور کے گھر جانے کا اسے انتظار رہتا۔ پر وہ ان سب سے نہیں ڈرتا تھا، وہ بس مسلمانوں سے ڈرتا تھا۔ جب کبھی دلی جاتا تو لال قلعے کے ساتھ ساتھ جامع مسجد بھی ضرور ہو کر آتا۔ وہ وہاں کے بھی لوگوں سے نہیں ڈرتا تھا، وہ بس مسلمانوں سے ڈرتا تھا۔ جب منت نام کی لڑکی سے اسے عشق ہوا، 16واں ساون بیتنے پر جب منت نام کی لڑکی سے اسے عشق ہوا تو غالب کے مصروں اور ساحر کے اردو متنوں کی ادھاری سے چلی اس کے پیار کی گاڑی۔ اس میں شاہ جہاں کے تاج محل کی رنگت بھی اس کے بہت کام آئی۔ وہ ان سب سے نہیں ڈرتا تھا، وہ بس مسلمانوں سے ڈرتا تھا۔ نہایت ہی جھوٹا تھا میرا دوست اور بہت بھولا بھی۔ انجانے میں ہی ہر ایک مسلمان سے کرتا تھا اتنا پیار، پھر بھی نہ جانے کیوں کہتا تھا خوشی خوشی محبت سے۔ پتہ نہیں مسلمانوں کے کون سے محلے میں جانے سے، اکیلے جانے سے ڈرتا تھا۔ دراصل وہ رب کے بنائے ہوئے مسلمانوں سے نہیں ڈرتا تھا، شاید وہ ڈرتا تھا سیاست، اخبار اور افواہوں کے بنائے ہوئے مسلمانوں سے، جو کلپنا میں بے حد ڈراونے تھے مگر حقیقت میں عید کی سیویوں سے بھی کہیں زیادہ میٹھے۔